کھانے کا یا ایک مزہ ذائقہ ہوا کرتا ہے، ایمان کا بھی مزہ ہے، ایمان کا بھی ایک مزہ ہے۔ پہلے فرماتے ہیں ثلاث من کان فیہ وذهب الایمان، جس میں 3 باتیں ہوں گی اسلام کا مزہ پالے گا، اسلام کی حلاوت پالے گا۔ کہا پہلی چیز کہا ان یکون اللہ رسول حب مما سواہما، پہلی چیز یہ ہے کہ اسے اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ رسول سے ہو، دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ پیار اللہ رسول سے ہو۔ اگر ایسی بات ہے اس ایمان کا مزہ پا لیا، اگر کسی انسان کے اندر یہ خوبی ہے، یہ پہچان ہے، یہ چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا کی تمام چیز سے زیادہ محبت اللہ رسول سے کرتا ہے، سمجھو کوئی ایمان کا مزہ پا لیا ہے، اس کے اندر ایمان آ چکا ہے۔ اگر ایسی بات نہیں، اگر اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ سے زیادہ محبت ہے، اللہ رسول کے مقابلے میں بیوی سے زیادہ محبت ہے، اولاد سے زیادہ محبت ہے، تو اس کے اندر ایمان کا مزہ نہیں پایا، اس میں ایمان نہیں آیا ہے۔ اور اس کو صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ثبوت بھی دیا ہے، صحابہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ واقعی ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ہمیں اللہ سے، رسول سے، اپنے باپ اور اپنی ماں سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر اللہ اور رسول کے مقابلے میں باپ آ جاتا ہے وہ بھی حقیر ہے، ماں آ جاتی ہے وہ بھی حقیر ہے۔ یاد کیجئے جنگ بدر ہو رہی ہے، ایک طرف کفار مکہ ہے، بڑے شان سے آئے ہیں، بڑے تعاون میں آئے ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے اسلام کا کڑا کما کر دیں گے، اسلام بتا دیں گے۔ ایک طرف مسلمان ہیں، وہ تعداد بہت تھوڑے ہیں، 313 ہیں، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کسی کے ہاتھ تلوار ہے، کوئی خالی ہاتھ ہے، عجیب جنگ ہو رہی ہے۔ اس جنگ کے موقع پر کچھ عجیب غریب واقعات پیش آئے تھے۔ ایک واقعہ یوں آیا، کہتے عبیدہ بن جراح، عبیدہ یہ بیٹا، جراح باپ، بیٹا مسلمان ہو چکا ہے، بیٹا پکا مومن ہے، ایمان والا ہے، جراح یہ کافر ہے، بیٹا باپ جو ہے مکہ سے لڑنے کے لیے آیا ہے، اب بیٹا لڑ رہا ہے۔ نہ کیجیے، ایک طرف جو ہے کافی طرف سے باپ ہے، ایمان والے طرف سے بیٹا ہے۔ عجیب بات ہے، بیٹا باپ چاہ رہا ہے کہ اگر بیٹا ملا اسے قتل کر دیں گے کیونکہ وہ باغی ہے، میرا بیٹا ہوتے ہوئے اس نے میرے دھرم کو تیاگ دیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ باپ یہ چاہ رہا ہے کہ بیٹا قتل کر دیں گے۔ بیٹا باپ کو دیکھتا ہے کہ میرا باپ تلوار لیے ہے، جنگ ہو رہی ہے، لیکن بیٹے کی دل میں باپ کی محبت آ جاتی ہے، کیا کریں کیا نہیں کرے، کیسے باپ کو مارے۔ لیکن پھر دماغ میں بات آتی ہے کہ چونکہ جنگ جو ہو رہی ہے یہ باپ بیٹے جنگ نہیں ہے، یہ جنگ جو ہے اسلام کی کفر کی جنگ ہے، یہ جنگ جو ہے اللہ کی رسول کی اور شیطان کی جنگ ہو رہی ہے۔ اگر میں نے اس موقع پر یہ دیکھ لیا کہ میرا باپ ہے، یہ تو سمجھ کے میں باپ کو چھوڑ دیا، گویا کہ میں نبی کی محبت کو میں نے دیکھ دیا، نبی کی اللہ رسول محبت کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ دماغ میں بات آتی ہے، فوراً جو ابو عبیدہ میدان میں کود پڑتے ہیں، اب باپ کو اب تلوار سے یوں مارتے ہیں کہ سکندوں میں سر الگ ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کا مزہ تھا، باپ کو نہیں دیکھا کہ میرا باپ ہے یا کون ہے، وہاں یہ دیکھا کہ یہ میرا باپ جو ہے باپ نہیں لیکن اسلام دشمن ہے، نبی کا اللہ کا نافرمان ہے۔ یہ دیکھ کر کے سمجھ کے انہیں باپ کر دیا۔ وہی جنگ کے اندر عمر بن عمیر، مصعب بن عمیر، یا ایک دن یہاں یا بھائی باپ بیٹا کا تھا، بھائی دیکھیے، مصعب بن عمیر مسلمان ہیں اور عمر بن عمیر جو ہے یہ کافر ہے۔ جنگ بدر کے اندر بھائی کو دیکھ رہا ہے، مصعب یہ طاقت میں ہے کہ میں اپنے بھائی کو قتل کروں گا کیونکہ وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ عمر سوچ رہا ہے کہ میں مصعب ختم کر دوں گا کیونکہ وہ اپنے دین کو چھوڑ چکا ہے، نیا دین قبول کر چکا ہے۔ جنگ ہوتی ہے، مصعب اپنے بھائی پر غالب آ جاتے ہیں، مصعب اپنے بھائی کو قتل کر دیتے ہیں۔
इसी जंग के अंदर हज़रत अबू सिद्दीक ईमान वाले, बाप जहाँ मोमिन है, अब्दुल रहमान या काफिर है, दोनों का मुकाबला हो रहा है। बाप अब्दुल रहमान कहता है खैर जो उसमें जंग नहीं, वो दोनों बच गए, जंग में बाद दोनों बच गए, दोनों जो है मामला नहीं हुआ। बाद में बेटा ईमान ले आता है, अब्दुल रहमान ईमान ले आता है। एक दिन बाप बेटा जो खाना खा रहा है और खाते 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 जो है जंग बदर के बाद चल पड़ी। तो बेटा कहता है अब्बू मैंने कई बार जंग बदर में आपको देखा, लेकिन आपकी मोहब्बत आ गई इसलिए मैंने आपको छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा। तो ऐसे मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, ऐ मेरे बेटे तुम एक बार भी तुम मेरी तलवार नीचे नहीं आए तो तलवार ऐसे तुम्हें काट देता, मैंने समझा तुम मेरा बेटा है। ये है मैं कह रहा था कि अल्लाह के ईमान की अलामत है कि हमारे ईमान है या नहीं है, इसकी अलामत एक ये है कि हमारे अंदर जो है अल्लाह रसूल मोहम्मद से ज़्यादा हो, अल्लाह रसूल मोहम्मद सबसे ज़्यादा है, ये मतलब हम ईमान वाले हैं, पहली बात। दूसरा बात ये है कि हम किसी से मोहब्बत करें, किसी मोमिन है, मोहब्बत का म्यार ईमान है। अगर आपको मुझसे मोहब्बत है इसलिए हो कि मैं ईमान वाला हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आपका भाई हूँ या पैसे वाला दौलत वाला हूँ। अगर मोहब्बत का म्यार ईमान है तो आपके अंदर ईमान का मजा आपने पा लिया। तीसरी बात यह है, तीसरी शर्त यह है कि अगर कोई आदमी अल्लाह ने उसको ईमान की तौफीक दिया, ईमान ले आया, ईमान लाने के बाद